آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ کا نام ہے تعوذ اور بسم اللہ کا نام ہے تسمیہ۔ ان دونوں کو آج کے سبق میں ہم تجوید کے ساتھ میں سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیان سے سمجھیں گے، یہاں پر حمزہ ہے پہلا حرف اور دوسرا حرف ہے عین۔ حمزہ اور عین کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے تو ان دونوں میں اچھی طرح فرق ہونا چاہیے۔ جیسے او نہیں پڑھیں گے، اوزو ایسا پڑھنا غلط ہے۔ اعوذو، یہاں پر ذال ہے تو زو کہیں گے، زو جو نہیں کہیں گے۔ اعوذ باللہ، یعنی اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے۔ مینش، شین ادا کرنے میں بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو دھیان سے سمجھیں۔ شین ادا کرنے کے لیے زبان کے بیچ کو اوپر کے تالوں پر لگائیں گے اور ایک چیز کا خیال رکھیں گے کہ زبان کی نوک دانتوں پر ٹچ نہیں ہونی چاہیے، صرف زبان کا بیچ اوپر کے تالوں پر لگے گا۔ مینش، یہاں پر بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کیا ہے غلطی؟ شائع، شائع پڑھنا مجہول ہے، اس سے بچنا ہے پورے قرآن کے اندر۔ یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر ہوگا تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ شئی، شائع ایسا پڑھنا غلط ہے، شئی اس طرح پڑھنا چاہیے۔ شیطا، یہاں پر طا ہے تو ہمیں کیا بولنا ہے؟ طا، تا نہیں بولنا ہے، دو نقطے والا۔ کیا بولیں گے؟ من الشیطا۔ طا کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ پر ٹچ کرتے ہیں اور پوری زبان کو اوپر کے تالوں پر چپکا دیتے ہیں۔ یہاں پر را ہے، یہ والا را موٹا کر کے پڑھیں گے، نیر را۔ را پہ جب بھی زبر ہوگا تو را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ نیرجیم، اس کو زیم نہیں کہنا ہے، دھیان سے سمجھیں۔ نیرجیم، میم پر یہاں زیر ہے لیکن آگے آیت آ چکی ہے تو آیت پر جیسے ہی ہم وقف کریں گے یعنی ٹھہریں گے، رکیں گے تو آخری حرف یعنی میم کے اوپر سکون لگائیں گے، نیرجیمی سے پڑھیں گے، نیرجیم۔ بس، یہاں پر سین ہے تو سین ادا ہونا چاہیے، شین ادا نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ، یہاں اللہ کا لام ہے لیکن اس سے پہلے زیر ہے تو اس اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ۔ یہ والا جو ہا ہے اس کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے، اس کے اندر بھی غلطیاں بہت کرتے ہیں لوگ۔ پہلے میں غلط پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، بسم اللہ الرحمن، ار پڑھ دیتے ہیں یہاں پر، حالانکہ یہاں ہا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ ہر، اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ یہاں را پر زبر ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور یہ ہا ہے تو اچھی طرح سے ہا کو ادا کرنا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن میم پر مد صلہ کا قاعدہ ہے، یعنی کھڑا زبر ہے میم کے اوپر تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن۔ یہاں ہا ہے تو ہا اچھی طرح سے ادا کریں گے، الرحیم۔ میم پر یہاں میں سکون لگا رہا ہوں اس لیے کہ میم کے بعد میں آیت آ چکی ہے تو وقف کریں گے ہم یہاں پر تو آخری حرف پر سکون لگائیں گے۔ میں ایک بات آپ سب لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ قرآن تجوید کے ساتھ میں ہی سیکھیں اور نماز کو ترجمے کے ساتھ میں سیکھ کر کے نماز پڑھیں، اور آپ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی آپ کبھی بھی ہمت نہ توڑیں کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گی اس طرح سے نماز یاد، یا ترجمہ میں کیسے یاد کروں گا۔ ہو جائے گا سب، بس ہمیں ایک بار ارادہ کرنا ہے۔ اگر ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم نے پختہ ارادہ کر لیا اور دل سے ٹھان لیا کہ مجھے قرآن تجوید کے ساتھ میں سیکھنا ہی سیکھنا ہے، نماز کو ترجمے کے ساتھ میں سیکھنا ہی سیکھنا ہے، تو آپ کی ایج پھر کتنی ہی ہو، چاہے آپ 5 سال کے ہوں، 20 سال کے ہوں، 60 سال کے ہوں، آپ تجوید کے ساتھ میں قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنی بات بتاؤں، ہمارے یہاں پر 5 سال سے لے کر 60 سال تک کے مرد بھی اور عورتیں بھی نماز سیکھ رہے ہیں، قرآن تجوید کے ساتھ میں سیکھ رہے ہیں، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو سکھایا ہے۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے اگر آپ کو آف لائن کوئی مل جائے سکھانے والا تو ان سے سیکھیے، لیکن سکھانے والا ایکسپرٹ اور ماہر ہونا چاہیے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ آف لائن قرآن سیکھیں۔ اگر آپ کو آف لائن کوئی نہیں مل رہا ہے تو آن لائن قرآن ہمارے یہاں پر سیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے اوپر نمبر دیے ہوئے ہیں، اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی قرآن سیکھیں تجوید کے ماہر سے سیکھیں، چاہے آف لائن سیکھیں چاہے آن لائن۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اچھا سے کمنٹ کر کے جائیں، اور کہیں آپ بھول نہ جائیں، اس لیے اس کو سیو بھی کر لیجیے۔